نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین وللہ ما فی السماوات وما فی الارض وإلی اللہ ترجع الامور۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعاملا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نورا من نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پہلے کہ میں درس پاک ترتیب وار جو ہے چلا رہا وہ شروع کروں، اپنا ذوالفقار صاحب، یہ جو احمد عیسیٰ نے کہا ہے نا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، قرآن پاک کی ایک آیت پاک اس نے نکالی، فیکم ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہی ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے بلکہ احمد عیسیٰ کو ہی انکار ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میں نے بتایا، تو یہ جو قرآن پاک سے ابتدا میں سورہ فاتحہ چلتی ہے تو ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، صاف ذرا ہمارا ذکر ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، ہم اللہ سے دعا کر کے مانگ رہے ہیں، یہ ہمارا ذکر ہو گیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم اللہ، میرا ذکر ہو گیا، ہمارا ذکر ہو گیا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین ہم ہو گئے اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے ڈر کر تو ایمان لائے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، فرشتوں کو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں، ہمارا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون، جو ایمان لے آئے غیب پر، جو دیکھ کر کائنات کو ایمان لائے، تو وہ تو ایمان ہی کا عمل نہیں، وہ تو مومن کا عمل نہیں۔ اللہ فرمانا ہے الذین یؤمنون، مومن کا عمل وہ ہے جو بغیر دیکھے اللہ کو مان لے، فرشتوں کو مان لے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ ہمارا ذکر ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جب ایمان لے آئیں تو پھر صلاۃ قائم کریں، ہم صلاۃ قائم کرتے ہیں الحمدللہ، جس طرح نبی علیہ السلام نے صلاۃ قائم کی۔ جو احمد عیسیٰ تشریح کرتا ہے وہ غلط ہے، جو احمد عیسیٰ مفہوم بیان کرتا ہے وہ غلط ہے، جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا وہ صحیح ہے۔
جو آپ کے ذہن میں کوئی کر نہیں سکتا، یہ احمد عیسیٰ کے الفاظ ہیں، تیرے الفاظ نہیں، یہ اس کنجر کے الفاظ ہیں۔ قرآن پاک کا ترجمہ، ہر زبان کا ترجمہ ہر زبان میں اب ہو چکا ہے، ہر زبان کی ایک دوسرے کو ضرورت ہے۔ اب عربی کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ ہم پنجابی ہیں، تاکہ ہم عرب والوں کے پاس جائیں تو ان کی عربی کو کچھ جانیں اور سمجھیں۔ اسی طرح انگلش کی ٹرانسلیشن اردو میں، اس لیے کہ وہ انگلش ہم تھوڑا بہت جانیں، فارسی کی ٹرانسلیشن اردو میں، تاکہ فارسیوں کے پاس ایران میں جائیں تو جانیں۔ اس طرح اس دور میں تراجم جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا ہے اور آپ ڈٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی قرآن پاک کا عربی کا ترجمہ نہیں کر سکتا تو اس کا باپ کر سکتا ہے، اگر ترجمہ نہیں کر سکتا تو مفہوم بھی ادا نہیں کر سکتا، یہ تو پکی بات ہے۔ بالکل سینہ تان کے احمد عیسیٰ نے جھوٹ بولا ہے۔ اگر قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا تو اس کا مفہوم ادا نہیں کر سکتا، اور اسے کیسے پتہ چل گیا جب ترجمہ ہی نہیں کر سکتا تو فیہم ذکرکم کا اسے کیسے پتہ چلا؟ یہ دیکھ، میں نے 2 آیات مقدسات ویسے آقا علیہ السلام کی شان میں پڑھتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین۔ اللہ نے ختم کر دیا سلسلہ انبیاء کا، آپ پر ختم ہو گیا۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، آگے پھر ہمارا ذکر ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، ہمارا ذکر ہے، ہمارا ذکر، کافروں کا بھی ذکر ہے، بت پرستوں کا بھی ذکر ہے، تمہارا ذکر ہے تمہاری حیثیت کے مطابق، میرا ذکر ہے میری حیثیت کے مطابق، احمد عیسیٰ کا ذکر ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ جس طرح وہ مسلمانوں کو گالی نکالتا ہے نا، اسی طرح مسلمان اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ جس طرح ہمیں وہ گدھی کا بچہ کہتا ہے تو ہم اسے کنجری کا بچہ کہتے ہیں، کیونکہ غلام محمد قادیانی نے کہا کہ جس نے میری نبوت کو تسلیم نہیں نہ کیا وہ کنجری کا بچہ ہے۔ یہ بھی سے بھونکتا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہی الفاظ اب تو دہرا رہا ہے احمد عیسیٰ کے۔ قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا، کیونکہ تم خود جہل ہو، احمد عیسیٰ تو پہلے جہل ہے۔ اب وہ جہالت والے الفاظ تو نے پکڑ لیے، ترجمہ اور مفہوم میں، معنی میں کوئی فرق وہ نکال دے گا۔ ہاں، جس طرح نبی کا معنی آپ کو نہیں آتا، نبی کا معنی کیا ہے، یہ احمد عیسیٰ کے الفاظ ہیں۔ نبی جون کیا ہے، نبی جین کیا ہے، انبیاء کیا ہیں، یہ احمد عیسیٰ نے پہلے اس کے میں جواب دے چکا ہوں، اب آج بھی دے دیے خیر۔ اور مجھے یہ پتہ ہے، اگر جو ترجمہ میں جانتا ہوں تو اس کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ دوسرا قرآن نہیں بنتا، قرآن پاک عربی میں ہے، اس کا ترجمہ جب بنا لیا تو اس کا مفہوم ہو گیا۔ جو احمد عیسیٰ بھی بھونکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، مفہوم اور ترجمے میں فرق نہیں ہے، معنی اور ترجمے میں فرق نہیں ہے۔ مفہوم ذرا تھوڑا سا کھل کے بیان کر رہا ہوں، اس کا معنی تفسیر بیان کر دی۔ ٹرانسلیشن تو وہی الفاظ کی جو آدمی بیان کرتا ہے، لیکن وہ بھی احمد عیسیٰ کو نہیں آتی۔ یہ وہ میں بار بار وہ کیا دہرانا کہ فسر ہننا کا جب آیا نا تو سر ہننا کا اسے ترجمہ کا تو پتہ ہی نہیں کیا اس کا معنی ہوتا، اپنی طرف مانوس کر لینا، جانور کو ہلا لینا، اسے نہیں معلوم تھا، تو اس نے سر ہننا کا شروع کر دیا، کیونکہ ترجمہ جب نہ آئے تو پھر آدمی کی سر ہو جاتی ہے، ترجمہ جب نہ آئے نا سر ہو جاتی ہے۔ ترجمہ ہر آدمی کہے گا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ہے، قرآن نہیں کہے گا، قرآن کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ان انگلش، ٹرانسلیشن ان اردو، ٹرانسلیشن ان پرشین وغیرہ وغیرہ ادرس۔ قرآن اسے کوئی نہیں کہتا، ٹرانسلیشن ہی کہتا ہے، قرآن عربی کوئی کہتا ہے، قرآن عربی لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن پاک کو ہم نے عربی میں نازل کیا، اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اگر ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم مفہوم کیا بیان کریں گے؟ نہیں نہ کر سکتے۔ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچ، احمد عیسیٰ کے الفاظ بار بار استعمال نہ کر۔ ہاں، تیرے اپنے الفاظ ہیں، جس طرح میں نے تجھے کہا تھا کہ یہ احمد عیسیٰ کی غلطیاں ہیں، یہ اس سے پوچھ لو، تو وہ تو نے آج تک پوچھی نہیں نہ پوچھی۔ اس کا مطلب ہے کہ میں سچا ہوں،
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारे भी अहमद इसा में मानने वाले बैठ जाओ तो उन गलतियों को तुम उससे सही नहीं करवा सकते, क्योंकि वो झूठा है। जो गलतियां मैंने सामने लिख अपना वीडियो अपना करा के भेजी है ना 15-16 आपको वो अहमद ईसा से तुम पूछो, वो बता नहीं सकता, कतई नहीं बता सकता। तो इसका मतलब और मफहूम यही हुआ ना कि उसे कुरान पाक का ना तो तर्जमा आता है, ना मफहूम आता है, ना मानी आती है, बिल्कुल झूठ बोलता है। हाँ, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम, ये हमारा जिक्र है। ईमान वालो, मेरे नबी पर तुम सलाम भी पढ़ो, दुरूद भी पढ़ो, सलाम भी पढ़ो, ये हमारा जिक्र है, हमें हुक्म हुआ है, अहमद ईसा के मानने वालों को नहीं, यहूदियों को नहीं, ईसाइयों के नहीं, हमें हुक्म हुआ है, हमारा जिक्र हुआ है। ऐ ईमान वालो, तुम नबी पर सलात भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो, सलात भी पढ़ो और सलाम भी पढ़ो, क्योंकि अल्लाह भी सलात पढ़ता है, उसके फरिश्ते भी सलात पढ़ती हैं नबी पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी सलात पढ़ो और तुम सलाम भी पढ़ो। दोनों काम तो हमारे ज़िम्मे, दो काम है, एक सलात का, दूसरा सलाम का, हमारा जिक्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हमारा जिक्र है, खुला के अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया है, ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का जिक्र करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति, ऐ ईमान वालो जब तुम नमाज सलात कायम करने लगो, जब तुम सलात कायम करने लगो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम, जब तुम नमाज सलात कायम करने लगो, फगसिलू वुजूहकुम, पहले अपने चेहरे धो लो, सफाई कर लो जिस्म की, अपने चेहरे धो लो, हाथ धो लो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि नमाज पढ़ने वाले को, सलात कायम करने वालों को कोरोना नहीं होती, क्योंकि वो सफाई रखता है, सफाई रखता है। जो सलात कायम करता है वो सफाई वाला होता है, उसे सफाई का अल्लाह ताला बेनिफिट अता फरमाता है कि उसे बीमारी नहीं लगती। समझ गए बात? समझ गए जुल्फ़िकार साहब? बात समझ गए? मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आप हक की तलाश में हैं। हक इस तरह नहीं मिलता, एक बात को ज़्यादा फॉलो कर लिया, उससे हटना नहीं। जब तक आपको मुकम्मल तौर पे इल्म नहीं आता किसी दीन के साथ ही, आप हक हासिल कर ही नहीं सकते। मैंने कब कहा कि तू मेरे दीन में आ? नहीं ना कहा, ना ना ना। हमारी तारीख है कुरान पाक के अंदर, लेकिन वो हमारी तारीख किस तरह है? जिस तरह अल्लाह ने बयान फरमाई है, पहले अंबिया का जिक्र करके, पहले उम्मतों का जिक्र करके, तो हमें नसीहत की गई है कि उस तरह ना हो जाना जिस तरह मेरे महबूब नबी अलैहिस्सलाम का कुरान है। अहमद ईसा का कुरान तो नहीं ना। अहमद ईसा की तो अल किताब है, जहालत वाली, जहालत का पलंदा। ये अल कुरान नबी अलैहिस्सलाम का है। जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने किया है वो हमने करना है। सलात जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने कायम की है वो हमने करनी है। इसकी तफसीर हदीस पाक है, जिससे वो गधे का बच्चा हदीस से दज्जाल का तो जिक्र कर लेता है, हदीस को मानता भी नहीं। हदीस से दाबतुल अर्द का जिक्र तो कर लेता है, लेकिन हदीस को मानता भी नहीं। इसको कहता है कोई अपने फ़ायदे की चीज़ हदीस से भी ले लो, लेकिन रहो हराम और हराम ज़्यादा बने रहो, मानो ना। वो है अहमद ईसा, हदीस से फ़ायदा भी लेता है, खोल खोल के सुना बता दिया। वो खोल खोल के तो नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस पाक में बयान कर दिया है। दज्जाल का जिक्र कर दिया है, दाबतुल अर्द का जिक्र कर दिया है, दुखान का जिक्र कुरान पाक में भी और हदीस पाक में भी। पढ़ भी लेते हो लेकिन उसके मुनकर भी हो। इसको कहते हैं मुनाफिकत, और मुनाफिक का कोई दीन नहीं। मुनाफिक की मिसाल जिस तरह मैं देता हूँ ऐसी है जैसे धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। ना वो घर की रखवाली कर सकता है, ना वो घाट की रखवाली कर सकता है, क्योंकि दो जगह बैठा होता है। या तो घाट के पास बैठा रहे तो घाट पर जो बंदा है उसको भौंके, या घर का बस रखे, एक तरफ तो रहे।
और धोबी के कुत्ते ना बनो, दुरंगी छोड़कर यक रंग हो जा, या नबी अलैहिस्सलाम के किरदार को कंगाल तलाश कर। कुरान पाक को कंगाल ऐसे नहीं जिस तरह अहमद ईसा मफहूम बयान करता है तो पढ़ता गलत है, उसका मफहूम जैसे मैं मिसाल दे चुका हूँ, मिसाल दे चुका हूँ। लफ्ज़ है इस तक पर तुम, उसने पढ़ा आस तक बर तुम, मैंने तुझे भेजा है ये, उसने पढ़ा आस तक बर तुम। आस तक बर का माना क्या है, मफहूम क्या है, चलो मफहूम ही बयान करो। आस तक बर का माना मफहूम ये है कि मैं तकब्बुर करता हूँ दुनिया कायनात में। मैं चैलेंज के साथ ये कह रहा हूँ कि जो कुछ मैं बयान करता हूँ वो गलत नहीं होगा। जो कुरान समझता है ना वो चैलेंज भी करता है, दूसरा सिर्फ बढ़ के मारता है, आओ मैदान में, आओ मैदान में। और जो चीज़ें मैंने भेजी हैं वो मैदान तो तब मारते, उसका जवाब देते। दो जवाब सारे हवारी मिल के इकट्ठे होकर जवाब दो, बात फिर लंबी होगी, मैंने तुझे तर्जमा करना है। और इसमें भी मुसलमानों का जिक्र है जो अब आज तर्जमा आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। जिस दिन रोशन होंगे चेहरे और स्याह होंगे चेहरे, फ़अम्मल्लज़ी नस्वद्दत वजूहुम, बस उन लोगों के जिनके चेहरे स्याह होंगे, अकफरतुम, वो कुफर इख्तियार किया होगा उन्होंने, काफिर हो गए होंगे, बादा ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद जिनके चेहरे स्याह होंगे। फजूकुल अज़ाबा, बस चखो, चखेंगे वो, फजूकुल अज़ाबा, चखेंगे वो अज़ाब, बिमा कुंतुम तकफुरून, बदले उसके जो उन्होंने कुफ्र किया था, नाफरमानी की थी अल्लाह की। ईमान लाने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी नबी मानने के बाद फिर नबी नबूवत का दावा कर लिया, ये काफिर लोग हैं। अल्लाह डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को नबी कहलाने वाले काफिर हैं। खातमा का जो तर्जमा मैंने किया है, दुनिया कायनात में जाम भी उठा के ले जाओ, ये खातमा का तर्जमा यही है। फेल माजी है बा मुफाला की, अल्लाह ने खुद इख्तिताम फरमा दिया अंबिया का। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, तो अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, लिहाजा ख़त्म नबूवत का कोई भी दजल चाक नहीं कर सकता। अलबत्ता जो झूठे नबी हैं उनका दजल पचाक हो गया है, उन्होंने झूठ बोला है। बस चखो अजाब, बदले उस बात के जो तुम नाफरमानी करते थे, तुम नाफरमानी करते थे। तकफुरून, ये जमा मुज़क्कर हाज़िर का से असीगा है। बाब नासरा यनसुरु, फेल मुजारे मारूफ। व अम्मल्लज़ी नबयदत, और वो लोग जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, चमकते होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, बस वो लोग अल्लाह की रहमत में होंगे, जिनके चेहरे रोशन होंगे क़यामत वाले दिन, जिनको कोई शर्मिंदगी नहीं होगी क़यामत वाले दिन। अहमद ईसा को तो शर्मिंदगी है, क्योंकि वो बहरूपिया है, कभी कोई रंग बदलता है, कोई रंग बदलता है, कभी गिरगट की तरह दाढ़ी रख लेता है, कभी गिरगट की तरह मुना लेता है। वो बात सही है ना, बचपन में जो पड़ी आदत, कच्चे धागे से जो बटा रस्सा उसका टूटना मुश्किल, बचपन में जो पड़ी आदत उसका छूटना मुश्किल। चलो ये बात भी बताना ज़रूरी है। जिनके चेहरे सफ़ेद होंगे, क़यामत वाले चमकते चेहरे होंगे, फ़फ़ी रहमतिल्लाह, पास वो अल्लाह की रहमत में होंगे, अल्लाह की रहमत में होंगे, अल्लाह की रज़ा में होंगे, अल्लाह का उन पर फजल हुआ होगा। मफहूम भी बयान कर रहा हूँ साथ, तर्जुमा के साथ मफहूम भी।
ہم فیہا خالدون، وہ اللہ کی رحمت میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے، اللہ کے فضل میں رہیں گے، اللہ کی خوشنودی میں رہیں گے، اللہ کی رضا میں رہیں گے۔ ہم فیہا خالدون، تلک آیات اللہ نتلوہا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، اے محبوب ہم اپنی آیات مقدسہ کا آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اپنی آیات کو تلاوت کرتے ہیں آپ پر، علیہ کا آپ پر، بالحق تلاوت کی ہیں حق کے ساتھ، سچی سچی پکی پکی آیات مقدسہ محبوب ہم نے آپ پر تلاوت کی ہیں۔ ہاں میں کہاں سے مراد میں ہوں نا، تو کیسے مراد ہے؟ یہ نبی کا قرآن ہے، محمد عربی کا قرآن ہے، تجھ پہ تو لعنت بھیجتا قرآن۔ جہاں کی علیہ کا آ گیا نا، علیہ کا تو آپ پر یہ سے مراد میں ہوں، یہ تو ایسے مرادی معنی ہے لیتا ہے۔ قرآن پاک محمد عربی کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیتیں نبی علیہ السلام پر نازل فرمائی ہیں، آیات ہیں۔ تم ایک آیت نہ پڑھو، اس سے تھوڑا سا حصہ نہ لو، پورا قرآن پاک پڑھ لو۔ تمہیں کون کہتا ہے کہ تم ایک حصہ سا باقی چھپا لیتے ہو؟ نہیں چھپاتے ہم تو میں تو قرآن پورا اب چوتھا پارا جا رہا ہے، سارا کا سارا بیان کیا ہے، اور تم جھوٹ بولتے ہو۔ میں ایک ہے تو نہیں بیان کر رہا، سارا قرآن بیان کر رہا ہوں، سارا قرآن پاک سمجھو، اس کا مفہوم بھی بیان کرتا ہوں، ترجمہ بھی بیان کرتا ہوں۔ اب چوتھا پارا آیا مقدسہ سورت آل عمران کی 106 آیت سے لے کر 110 آیت تک مناوے گا نا۔ ہاں 110 آیت تک پڑھا ہے، 5 آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ یہ میں سارا قرآن پاک بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی کہہ کہ ایک آیت باقی چھپا لے تو یہ جھوٹ بولتا ہے نا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، احمد عیسیٰ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ سارا قرآن پاک سمجھو، پڑھو، اور انشاءاللہ مکمل کروں گا میں، اور ہر آیت میں احمد عیسیٰ کو جھوٹا ثابت کر رہا ہوں میں، ہر آیات مقدسہ میں۔ آیا مقدسہ تمہارے تو ویسے ہی خلاف ہے، علیہ کا آ گیا نا تو ہم ہو گئے، تمہیں کم ہو گئے، تمہارا تو قرآن ذکر ہی نہیں کرتا، نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے علیہ کا تجھ پر، یا مسلمانوں کا، نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے، باقی کافروں کا ذکر میں تم بھی شامل ہو، کافر کے ذکر میں تم بھی شامل ہو، مشرک کے ذکر میں تم بھی شامل ہو، کافروں کے ذکر میں تم بھی شامل ہو۔ جہاں تمہارا ذکر ہے وہ تمہارا ہے، جہاں ہمارا ذکر ہے وہ ہمارا ہے۔ تلک آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نتلوہا، اللہ فرما رہا ہے ہم آپ پر ان کو تلاوت کرتے ہیں بالحق، حق کے ساتھ۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نہیں ارادہ رکھتا، نہیں ارادہ کرتا کس بات کا، کہ ظلم کرے لوگوں پر۔ ظلم اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتا، ہم ظلم کرتے ہیں، چیز کو بدلتے ہیں، ترجمے کو بدلتے ہیں، مفہوم کو بدلتے ہیں۔ لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلا نہیں جائے گا۔ احمد عیسیٰ بدلنے کی کوشش کرتا ہے، مفہوم بیان کر، مفہوم بیان کر، مفہوم تو اس کا ترجمہ ہی بدل دیتا ہے، اس کا مفہوم بھی بدل دیتا ہے، تو جو بدلنے والا ہے اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں رکھتا کہ اپنا جہان والوں پر، کائنات پر ظلم کرے، کائنات خود اپنے اپنا کرتوت کی وجہ سے اللہ کا عذاب لیتی ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ ہی کے لیے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو اسے ترجمہ نہ سمجھ، تو اسے مفہوم سمجھ لے۔ اگر تیری عقل ہے تو مفہوم، یہ ترجمہ جو میں کر رہا ہوں تو ترجمہ نہ سمجھنا۔ اگر تو ترجمہ لفظ غلط سمجھتا ہے تو مفہوم سمجھ لے، یہ مفہوم بیان ہے۔ اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، ترجمہ سے دوسرا قرآن وجود میں نہیں آتا۔ قرآن تو اللہ نے عربی میں بھی نازل فرمایا، اور ہمیں سمجھنے کے لیے اپنی زبان میں کچھ ہمیں بھی چاہیے نا، اردو میں چاہیے، پنجابی میں چاہیے۔ ایسی پنجابی سے تو کل کرا گے، سارا کچھ اللہ واسطے ہی ہے،
جو کچھ آسمانہ بیچے جو کچھ زمینہ بیچے. تو غالب ہے مفہوم وہ پنجابی زبان آ گیا. مفہوم ترجمے کا معنی مفہوم کر لو، بس بات ختم. اتنا کہنا تو ہو گیا ہے کہ گناہ ہو گیا ہے کہ ترجمہ کہہ دیتا تو دوسرا قرآن بن گیا. یہ تو احمد عیسیٰ کے الفاظ ہیں لا یعقل کے لیے، جس کو خود پتہ ہی نہیں، قرآن پاک کا پڑھنے کا پتہ نہیں، جہل اچڑ کی جہالت تو میں نے ثابت کر دی. پتہ نہیں کتنی 32-33 جہالت میں ثابت کر دیے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ساری چیزوں نے، تمام کائنات نے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. ترجع الامور، تمام چیزوں نے، تمام امر نے، تمام کاموں نے، جو کچھ بھی ہے سب اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آگے پھر ہمارا ذکر ہے، آگے پھر ہمارا ذکر ہے، احمد عیسیٰ کا نہیں. رب نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف، او ایمان والو تم میں ایک ایسی جماعت ہو. کنتم خیر امت، ایک ایسی جماعت چنو، ایک ایسی جماعت چنی کرو. اخرجت للناس، جو نکالی جائے لوگوں سے. حاکم ہم چنتے ہیں نا، یہ وہی حکم ہے. نیک حاکم چنو، اچھے حاکم چنو. شرابی کبابی آج کل حاکم ہیں، ان کے پاس زمینیں دولتیں زیادہ ہیں، ان کو ووٹ دینا ویسے بھی ناجائز ہے، لیکن کیا کریں، مجبوری ہے. غریب آدمی ہوتے ہیں، اگر ووٹ نہیں دیتے تو ٹھنڈی نہیں ہوتی، مال نہیں ہوتا، چوری کروا لیتے ہیں. وہ بیچارے ڈرتے ہوئے دیتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگ چنو جو نیک ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، چنے گئے ہوں لوگوں کے لیے. اخرجت، چنے گئے ہوں، نکالے گئے ہوں، للناس، لوگوں کے لیے. تامرون، اور ان کی یہ قوت ہو کہ وہ حکم کریں بالمعروف، بھلائی کا. وہ حکم کریں صلاۃ کا، وہ حکم کریں حج کا، وہ حکم کریں قربانی کا، وہ حکم کریں خیرات کا، وہ حکم کریں صدقات کا، وہ حکم کریں زکوٰۃ کا. ان سب چیزوں سے احمد عیسیٰ تو باغی ہے، باغی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں وہ دجل نہیں، یہ چبڑ ہے. وہ دجل نہیں، یہ چبڑ ہے جو کہنے والا اس کو دجل. بالمعروف، نیکی کا حکم کرتے ہو. وتنہون عن المنکر، اور سختی سے روک دیں بے حیائی کے کاموں سے. سختی سے روک دیں بے حیائی کے کاموں سے. نیکی کا حکم کرے اور سختی سے بے حیائی کے کاموں سے روک دیں. ایسے لوگ ہونے چاہیے، ایسے لوگوں کو ووٹ دینا چاہیے، ایسے لوگ آگے آنے چاہیے. وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، پھر ایمان والوں کا ذکر. اتنی کوشش کریں کہ سارے ایمان والے ہو جائیں، ایمان لائے اللہ پر، مومن بن جائیں، مومن بن جائیں. مومن بنیں گے تو صلاۃ قائم کریں گے، مومن بنیں گے تو زکوٰۃ دیں گے، مومن بنیں گے تو خیرات دیں گے، مومن بنیں گے تو حج کریں گے. احمد عیسیٰ ان چیزوں سے نیک کاموں سے روکتا ہے. اس کا مطلب ہے احمد عیسیٰ نبی نہیں شیطان ہے، نبی نہیں شیطان ہے، کیونکہ نبی تو آنا ہی نہیں. اب شیطان ہی دعویٰ کرے گا، کیونکہ اللہ نے فرمایا خاتم النبیین. اس نے یعنی اللہ نے انبیاء کی جماعت کو کمپلیٹ کر دیا، کمپلیٹ کر دیا. میں ترجمہ کر لوں، پھر اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا ہوں. آمنا ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب یہودی اور عیسائی ایمان لے آئیں، ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ نے زبردستی نہیں فرمایا، یہاں ایک اظہار اللہ نے خواہش کی، کاش اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا.
मिनहुम मुमिनूना, उन्हीं में से कुछ तो ईमान वाले हैं, ईमान ले आए। व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से फासिक हैं, हड धर्म है, हड आराम है। जिस तरह अहमद ईसा नबी है नहीं, लेकिन चूंकि ऐलान कर बैठा है तो यहाँ मेरा नाम लगा दो, मेरा नाम लगा दो, मेरा नाम लगा दो, आगे पीछे का पता नहीं, ये काला माजी है, जा माजी है। जब तक ये कुरान पाक है तो कुरान पाक को तो कोई बदल नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत ली है, अल्लाह ताला ने इसको अपने ज़िम्मे लिया है, इसको कोई नहीं बदल सकता। जिस तरह अल्लाह ताला वादुल शरीक ने सिलसिला ख़त्म कर दिया ना, ख़ातमा, वो ख़त्म करने वाला यानी अल्लाह, वो बंद करने वाला है, उसने बंद कर दिया। ख़ातमा, उसने बंद कर दिया सिलसिला अंबिया, नबियों का, नबी जीन का। चलो नबी जीन कर लेते हैं, नबी जीन आने वाले नहीं हैं। ख़ातमन नबी जीन माजी का सीखा है, जो आ गए हैं वो ख़त्म हो गए हैं, जो आ गए हैं उनका सिलसिला बंद हो गया है। ख़ातमन नबी जीन, आने वाले नबी नहीं है, आने वाले नबी नहीं है। अहमद ईसा आने वाले नबी नहीं है। लानत झूठे पर, खुदा की लानत झूठे पर, खुदा की लानत झूठे पर। इतना ही तुम्हारे लिए काफ़ी है। अगर बंदे हो तो सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, लफ्ज़ों को समझो। मैं इसलिए कहता हूँ ग्रामर समझो। मोमन को समझ नहीं आती, मोमन तो बेवकूफ़ जो आता है ना, आप जैसा मोमन, वो तो बेवकूफ़ होता है। मोमन तो वही होता है जो कुरान के मफ़हूम को सही समझे, कुरान की ग्रामर को जाने, कुरान के अल्फाज को सही पढ़े, ताकि अल्लाह से डर के पढ़े कि गलती ना हो। तो जो अपने आप बदल दे, जो ख़ातमा को तोए से बदल दे, वो मोमन होता है, मुनाफिक होता है। काफिर से भी ज़्यादा सख्त अजाब होगा इस मुनाफिक को। मुनाफिक होता है, फाजिर, फासिक को फाजिर होता है।